وقت پانی کی مانند بہتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اسے مٹھی میں قید نہیں کر سکتے۔ کب صبح ہو رہی ہے اور کب شام، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وقت آگے بھاگ رہا ہے اور ہم سب اس کے پیچھے، اس کے فالوورز۔ ہم سب سارا وقت مصروف رہتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ کوئی ماں باپ کے لیے مصروف ہے، کوئی بیوی بچوں کے لیے، کوئی بہن بھائیوں کے لیے، لیکن وقت کسی کے پاس نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا، ایک دوسرے کی سننے کا۔ سب کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن ایک اچھا سامع کسی کو میسر نہیں ہو رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکیلے پن کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو انسان ازل سے نافرمانی کے سفر میں ہے، اور اللہ رب العزت درگزر کے نفسا نفسی کب سے عروج پر آ گئی، برتری کا احساس کیوں لوگوں میں بڑھ گیا؟ میں کا سفر بتدریج جاری ہے۔ احساس کہاں سے مٹا؟ منافقت کیوں ہر رشتے میں حاوی ہو گئی؟ چاپلوسی کیوں لوگوں کو اچھی لگنے لگی؟ شیطان تو نفس پر ازل سے مسلط ہے، تو اس کا غلبہ اب کیوں شدید تر ہوا؟ روپے پیسے کی دوڑ نے ہمیں ایک دوسرے سے غافل کر دیا۔ احساس برتری نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس دھوکے کی دنیا نے ہمیں ایک ایسی غفلت میں ڈال دیا کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ بھول گئے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ ایسا دیکھا نہیں کسی کے پاس پیسہ آیا ہو اور غرور نہیں آیا ہو۔ کرسی پر بیٹھے اور اپنے اوقات بھول گئے۔ رشتے میں انا اور ضد کا شکار ہونے لگے۔ تعلق داری کا تعین آپ کی حیثیت کرتی ہے۔ معاشرے میں آپ کی حیثیت اور مقام کا فیصلہ آپ کی جیب میں موجود پیسہ کرتا ہے۔ مطلب اب خود کچھ بھی نہیں رہے، صرف پیسہ سب کچھ بن گیا۔ کسی کا دین، کسی کا ایمان، کسی کی دنیا تو کسی کی آخرت۔ جبکہ اویئرنیس اتنی ہے کہ سب جانتے ہیں ساتھ کچھ نہیں جائے گا، ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ کفن کی کوئی جیب نہیں اور قبر میں کوئی الماری نہیں۔ آخرت کے لیے جو بھی ڈپازٹ کرنا ہے یہی دنیا میں رہتے کرنا ہے۔ آخرت کے لیے ڈپازٹ کرنے کے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے طریقے بتائے اور وضع کیے، لیکن اس کے باوجود ہم سب دنیا میں انویسٹ کرنے لگے جو فانی ہے اور ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ دنیا کے پروفٹ کو پرائورٹی پر لے آئے، اور اسی سفر نے ہم سب کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا، دلوں میں جگہ ختم کر دی۔ ہم سب مصروف ہیں زندگی بنانے میں۔ بیگانگی کا یہ سفر نہ جانے کہاں تک جائے گا، نہیں معلوم۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں رہتے آخرت میں ڈپازٹ کرنے کا ہدایت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے آخرت کے لیے اتنا ڈپازٹ کر لیں کہ روز قیامت ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، پلسرات کا ہمارا سفر آسان ہو جائے اور جنت میں ہمارے لیے جگہ بن سکے۔ آمین۔